الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول عظیم اولیاء کرام، مشرق عزت ماں مکرم محترم فاضل عظیم حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب محتمم جامع رضویہ، دیگر جمیع عاشقان رسول، جمیع احباب، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے خوبصورت محفل ذکر اہل بیت اطہار اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا کی۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا بیان ہوتا ہے، اس جگہ پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اور جس وقت ہم جن کا ذکر کرتے ہیں تو قرآنی اصول ہے فاذکرونی اذکرکم، رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جس کا ذکر کیا جائے وہ بھی یاد کرتا ہے۔ تو جن کریموں کا ذکر چھڑا ہوا ہے ان کی نگاہ کرم بھی ادھر ضرور موجود ہے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ بڑیاں شان والا کنبا حضور دا بھائی، بڑیاں شان والا کنبا پہ کرتا ہار تاندا بابا حضور دا بڑیاں شان والا حضور دا پہ کرتا ہار تاندا بابا حضور دا بڑیاں شان والا کی شان تینو دساں
میں بی بی آمینہ دی سیدہ آمینہ کی شان تینو دساں، میں بی بی آمینہ دی بے جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دا بڑیاں شان والا بڑا پیارا شعر ہے اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہے کہ ماں شان دسیا سیدہ زہرا دا اسوے ماں شان دسیا سیدہ زہرا دا اسوے گفتار فاطمہ دی لہجہ گفتار فاطمہ دی لہجہ بڑیاں شان والا شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کے یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کے دے بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑیاں شان والا معزز محترم عاشقان رسول اللہ کریم نے قرآن مجید میں 22واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کریم تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب لیذھب عنکم الرجس اہل البیت آپ کے اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ ہر کمی والی شے دور کر دے ہر کمی والی چیز کو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور انہیں یوں پاک کر دیں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو حضور کے اہل بیت اطہار ہیں اللہ کریم نے ہر کمی والی چیز خود فرمایا کہ میں نے ان سے پاک کر دی ہے اور یوں پاک کی ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو پھر کیا کوئی نقص وہاں باقی رہے گا؟ عام بندوں کی اور اہل بیت اطہار یہ تفریق ہے، یہ فرق ہے۔ میں اور آپ ہم نجس چیز سے خود بچتے ہیں۔ میرے لیے حکم ہے کہ میں نجاست سے بچوں، آپ کے لیے حکم ہے نجس چیز سے آپ دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی دنیا کا فرد ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نجاست سے دور رکھے۔ لیکن یہ انفرادیت ہے اہل بیت اطہار کی، یہ اسپیشلٹی ہے، یہ خصوصیت اہل بیت اطہار کی کہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم نے نجاست سے دور رہنا ہے، نجاست کو حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انفرادیت ہے اہل بیت اطہار کی کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے نجاست سے دور رہنا ہے، مگر ان ذوات مقدسات کے بارے میں نجاست کو، نجس چیز کو، ناپاک کو، کمی کو، کوتاہی کو
حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے۔ لگے آپ کو ایک بات اور کر دوں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد ہم میں سے محنت کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، محنت کر کے کوئی جنرل بنتا ہے، کوئی بی بی ایس سی کر کے، کوئی ایف بی ایس سی کر کے پھر پروفیسر بنتا ہے۔ یعنی ایک کرائیٹیریا ہے ہم سب کا کہ ہم دنیا میں پہلے آتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، پھر ہم معاملات پڑھائی کے یا دیگر فن کو ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں سند ملتی ہے کہ اب یو آر سرٹیفائڈ ڈاکٹر فلاں فلاں۔ لیکن جو سید ہوتا ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی سید ہوتا ہے۔ یہ انفرادیت ہے۔ اللہ کریم کی ذات و برکات نے ان عظیم ہستیوں کو بے پناہ برکتیں اور عزتیں بخشی، انہیں شرف بخشا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا گیا نوتیھا اجرھا مرتین، وہ اگر ایک نیکی کریں گے تو انہیں اجر بھی 2 نیکیوں کا ملے گا۔ ہم ایک نیکی کریں گے تو ہمیں وہ 1 نیکی کا ملے گا، جہاں پہ ہمیں 700 نیکی ملے گی نا جس نیکی پہ، وہاں انہیں 1400 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار سے کسی قسم کا تقابل اور اس طرح کی باتیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جو شان دی ہے اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ اور اصحاب کے بارے میں بھی فرمایا میرے صحابہ کرام سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تو اصل مرجع جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے جس کو جو جو منصب دے دیا ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر نسبت کو اعلیٰ دی ہو، مکہ مکرمہ زمین اعلیٰ دی ہو، مدینہ منورہ مدفن اعلیٰ دیا ہو، کتاب قرآن سب کتابوں سے اعلیٰ دی ہو، ازواج مطہرات اعلیٰ دی ہو، اور جب یار دیے تو وہ بھی اعلیٰ دیے، اہل بیت دیے تو وہ بھی اعلیٰ دیے، اور امت دی تو کنتم امت بھی سب سے اعلیٰ۔ تو جو بھی نسبت اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے وہ سب اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حضور کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں ان سب نسبتوں کا احترام کریں، اور ان نسبتوں میں اہل بیت اطہار کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک حسن اور حسین، ویسے یہ دونوں نام بھی بڑے پیارے ہیں اور ان کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حسن حسن سے نکلا ہے اور حسین بھی حسن سے نکلا ہے، تو حسن مصطفیٰ سے نکلا، یہ نام بھی حضور کی نسبت سے، یہ برکتیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں۔ تو سرداری کس نے عطا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی اور جنتی جوانوں کی۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت قبلہ عرفان صاحب ہیں، یہ جنتی ہیں،
میرا گمان ہے کہ یہ جنتی ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. اب میں جب کہتا ہوں کہ یہ جنتی شخص ہے، جنتی شخص دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لیں، تو اس کے پیچھے میں کوئی چیز دیکھوں گا نا، پھر ہی کہوں گا. اچھا میں کیا دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا کہ یار یہ عالم دین ہے، پھر دیکھوں گا یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ پڑھاتے بھی ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے کہ جو جماعت کروانے والا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اگر 500 بندہ نماز پڑھنے والا ہے نا، تو ان 500 بندوں کو تو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا. جو ان کو پڑھانے والا امام ہے نا، اس کو پچھلے 500 بندوں کی اکٹھی کر کے نمازوں کا ثواب ملے گا. اس لیے سرکار کا فرمان ہے کہ سیاستہ میں حضور نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی او کما قال. حضور نے فرمایا جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا ایسے ہے جیسے اس نے کسی اللہ کے نبی کے پیچھے. اس لیے ایک اور مقام پہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میری آل میری پشت سے پیدا کی گئی اور میری امت کے علماء میرے سینے سے پیدا کی گئی. اچھا میں جب جنتی کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ یہ جماعت بھی کرواتے ہیں، یہ بچوں کو وہاں ادارے میں آ کے جامعہ فیضان کرما والا شریف میں تدریس بھی کرتے ہیں، انہیں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، صرف، نحو، علوم. اور حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان میں لالچ نہیں ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ منشیات سے دور ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ مقروض نہیں ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کردار بھی ٹھیک ہے. تو یعنی میں ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آخر میں فیصلہ کروں گا کہ یار یہ ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں نا، یہ جنتی بندے میں ہوتی ہیں، تو یہ جنتی ہے. اب جو اصل بات جس کے لیے میں نے بات شروع کی ہے، یہ تو میں نے کرائیٹیریا مقرر کیا نا کہ یہ بندے جنتی ہیں تو ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. تو جن کے لیے سرکار نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا قول کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا یہ جنتی پوری قیامت تک جتنے جنتی ہوں گے یہ سب جنتیوں کے سردار ہیں. تو پھر ان سرداروں کے لیے حضور نے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا؟ سبحان اللہ. تو پھر یہ ماننا پڑے گا. ایک یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، جب سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ اب دیکھیں جب سرکار کا وصال ہوا ہے تو اس وقت امام حسین پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہی 6 سال. امام حسن پاک کی عمر مبارک 7 ساڑھے 7، یہی 6-7 سال. تو چند ماہ کا فرق ہو سکتا ہے بس. اچھا حضور نے بوقت وصال تو نہیں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے اس سے پہلے فرمایا تھا، گود میں کھیلتے ہوئے یہاں پہ بٹھا کے فرمایا تھا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عمر مبارک 2 سال 3 سال یہی ہو گئے. تو ابھی تو نہ سن بلوغت ہے، نہ ابھی نماز کی فرضیت ہے، نہ بھی مسائل دینیہ ہیں. ابھی یہ باتیں جن کی بنیاد پر کرائیٹیریا پر ہم جنتیں تقسیم کرتے ہیں، ابھی یہ تو مرحلے ہوئے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا کہ وہ غیب دان نبی پہلے جانتے تھے. مصطفیٰ کریم حضور کی نگاہ پہلے جانتی تھی کہ قیامت تک جتنے نیک آئیں گے اور جن کے اندر بھی جو صفات عالیہ اخلاق حسنہ ہوں گے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. قیامت تک جس میں جو خوبی ہے اللہ نے سب کی سب میرے ان شہزادوں کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
محفل ذکر حسین. یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، جن کے وجود سے ہمارے دلوں میں نور آتا ہے، اور جن کی محبت آنکھوں کا سرور ہے، اور ان سے محبت فرض کر دی گئی ہے. یہ فرض ہے. یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے مفہوم پہ الجھ جاتے ہیں. میں بس ایک آدھی بات کر کے گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قربا سے محبت و مودت یہ ضرور کرنا. اچھا، قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام کی تبلیغ کا ذکر بھی ہے. دیگر انبیاء کرام نے جو تبلیغ کی ہے اس کا ذکر بھی ہے، اور قرآن مجید میں مبلغ کے لیے اصول بھی بیان کیے گئے کہ مبلغ کیسا ہونا چاہیے. کل جو میرا پروگرام تھا IQ TV پہ پاکستان شیف سے، اس میں میں نے یہ آیت مبارکہ بیان کی ہے. ایک سوال آیا تھا کہ کیا مبلغ کے لیے اخلاق ضروری ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو سراپا اخلاق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. اے جناب موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اسے دین کی بات کرو، وہ بگڑ گیا ہے. قولا لینا، لیکن نرمی سے بات کرنا. اب فرعون تھا، بدبخت تھا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اخلاق حسنہ اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا کہ نہیں، بات کرنی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، مذاکرات کرنے، بات نرمی سے شروع کرنی، اچھے انداز میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی پیغام ہے کہ کوئی اسرائیل جیسا ہو، انڈیا جیسا ہو، جب ایسی صورتحال آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تو نرمی سے شروع کرنی ہے، پھر بھی نہ مانے نا تو ڈنڈا ساتھ لے کے جانا ہے. پھر عصائے موسوی جو ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اس امت کے لیے ضروری ہے. اور حضرت امام حسین پاک کا یہ کردار قیامت تک وہ ہر جگہ پہ روشنی دیتا ہے اور ایمان کو جلا بخشتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ تماشا لگے گام ابھی. اپنا کام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، باقی کام مالک کا ہے. تو جو 72 کام تھے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اپنی قربانی پیش کرنے کا جذبہ امام حسین پاک کا یہ مارکہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. آج کے دور میں جب جنگوں کی شروعات ہو چکی ہیں، جب ہم قرب قیامت میں داخل ہو چکے ہیں، جب ہم اگلے مرحلے اس سے بڑے مرحلے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا جس میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس صورتحال میں اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں فکر امام حسین پاک بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہوگی کہ کچھ بھی نہ بچے، اللہ کریم کا دین تمہارے ساتھ بچنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے ساتھ بچنی چاہیے. یہ چیزیں لے کے جائیں، مادیت نہیں، دنیا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے فرمایا حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اچھا، دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے قرآن مجید میں. لطف کی بات یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام نے یہی کہا ہے ان اجری الا علی اللہ. اے لوگوں، میں تمہیں دین کی تبلیغ کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں نے تم سے اجر نہیں لینا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں نے تم سے اجر نہیں لینا. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. جب سرکار نے کہا نا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب قل، کہہ دیجئے، حضور نے نہیں کہا، اللہ کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا یہ حکم ربی ہے. اے حبیب آپ فرما دیں، حضور نے نہیں کہا. یہ کیوں کہا؟ جب کسی نبی نے بندوں سے اجر کی طلب کی نہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کیوں کہا
کہ آپ یہ کہہ دینا اپنی امت کو کہ میں تم سے اجر تو نہیں مانگتا، لیکن میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رب جانتا ہے اور حبیب بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل نہیں دیکھتا باہر۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال، اللہ تعالیٰ بے شک تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے، تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تو جب وہ دل دیکھے گا تو محبت ہے ہی دل کے اندر ایک خفیہ شے کا نام ہے۔ یہ باہر سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے تو دعویٰ محبت ہوتا ہے، اندر سے چھری چل رہی ہوتی ہے، باہر سے کچھ دعویٰ اندر سے کچھ ہے۔ تو حقیقی محبت وہی ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ان سے کہیے مودت فی القربہ، میرے قربہ سے دل میں محبت رکھیں۔ جب یہ دل کے اندر محبت رکھیں گے، میری نگاہ ان کے دل پہ ہوگی، اس محبت کی وجہ سے میں ان کی بخشش کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات، حضور کے اہل بیت کی محبت، اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافعۃ فی سبعۃ مواطن، حضور نے فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت یہ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ کام آتے ہیں۔ کہ امام جلال الدین سیوطی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ 7 مقامات خاص ایسے ہیں جہاں میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، اور ان میں پہلا مقام ہے عند الموت، جب یہ سانس کی ڈوری کٹے گی اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ عند القبر، جب قبر میں سوال و جواب ہوں گے وہاں پہ میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، سوال کے جواب آسان ہو جائیں گے۔ عند النشور، قبروں سے جب باہر نکلنا ہے وہاں پہ میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، تمہارا اٹھنا نیکوں میں ہوگا، صالحین میں اٹھنا ہوگا، اور جو نیکوں میں کے اندر اٹھے گا وہ نیکوں کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا۔ اور پھر عند الکتاب، پھر حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت جس وقت وہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اس وقت کام آئے گی، دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ عند الحساب، پھر جب حساب ہے اس میں کام آئے گی۔ عند المیزان، جس وقت وہ وزن تولے جائیں گے اعمال کے، وہاں پہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند الصراط، اور پھر جب پل صراط پار کرنا ہے وہ مشکل ترین مقام ہے، تو اس پل صراط پہ میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام مشکل ترین مراحل جو مرنے کے بعد آخرت میں، ان سب میں اہل بیت اطہار، اور عند الحوض بھی ہے، حضور نے فرمایا حوض کوثر کے اوپر میرے اہل بیت اطہار ان کی محبت کام آئے گی۔ تو دوستو یہ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں ہمیں یہ چاہیے ہم اہل بیت اطہار ان سے عقیدت و محبت رکھیں، اور محبت کا خالی کوئی دعویٰ نہ ہو۔ اس جملے پہ بات ختم ہے، ہم دعویٰ کریں کہ محبت ہے ہمیں، لیکن ہماری شکل ان جیسی نہ ہو، ہمارا عمل ان جیسا نہ ہو، ہمارا قول و فعل ان جیسا نہ ہو، ہمارے معمولات ان جیسے نہ ہو۔ وہ تہجد پڑھیں ہماری نماز بھی نہ ہو۔ امام حسین پاک پیدل چل کے 25 حج کریں، ان کے پاس کوئی گھوڑوں کی کمی تھی؟ شہزادے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کے 25 حج کرتے ہیں امام حسین پاک، اور ہمارے دل میں کبھی جذبہ بھی پیدا نہ ہو حج بیت اللہ شریف کا، عمرہ شریف کا۔ ان کے جو معمولات ہیں ہم وہ دیکھیں، وہ ان کا سر انور جو ہے نیزے پہ، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھا ہو اس کے اوپر اتنی اتنی خاک چڑھی ہو، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی قرآن مجید کے لیے بالکل فکر مند نہیں ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیں۔
اس حوالے سے تو پھر یہ ہمارے خالد دعوے ہیں، اور جنہوں نے صرف دعوے کیے ان کے مطابق اہل بیت اطہار کے مطابق نہ عمل کیے نہ اپنے اخلاق سنوارے، تو ان کو زیادہ مار اہل بیت اطہار کے ہاتھوں سے ہی پڑے گی کہ تم ہمارے نام پہ بلیک میل کرتے تھے، لوگوں کو جھوٹ بولتے تھے، تم دعوے کرتے تھے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عمل ہمارے والے تمہیں ایک بھی نہیں تھے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، اپنی زندگی میں ان کا نور، ان کے تقوی کا نور لانے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو شامل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین کا درد اپنے اندر محسوس کریں۔ اور آج لٹ رہا ہے اسلام۔ ابھی ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا جی وہ اتنے ہزار مفتیوں نے فتویٰ دیا امام حسین کے خلاف، میں نے کہا اللہ کے بندے وہاں مفتی کون تھا؟ وہاں سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم خود امام حسین پاک تھے، بے شک۔ اور تم جن کی بات کر رہے ہو وہ تو دنیا کے کتے تھے، دنیا کے کتوں کو تم علم کی نسبت دے رہے ہو، اپنا کیس خود کمزور کر رہے ہو، اور علم تو سارا ادھر تھا۔ بھائی دیکھیں حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، علم تو ہے ہی اہل بیت اطہار کا۔ تم کہہ رہے ہو کہ علم ادھر تھا، نہیں، یہ بھی تمہیں غلط روڈ پہ چلایا گیا ہے۔ علم والے نہیں تھے ادھر، خدا کی قسم ایک بھی مفتی نہیں تھا، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں مفتی تھے، نہیں۔ اور یہ جو قاضی شرح کا جھوٹا فتویٰ ابھی 14ویں صدی میں آ کے انہوں نے بنایا ہے، جھوٹا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی تاریخی کتاب کے اندر اس کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، علم سارے کا سارا اہل بیت کے پاس تھا، اور قرآن کے حافظ بھی اہل بیت اطہار کے پاس تھے، اور ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہتے، اور وہ بدبخت شراب پینے والے تھے۔ تو پھر جنگ کس کے ساتھ تھی؟ امام حسین کی جنگ حافظوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اللہ کے بندو کیوں اپنا کیس خراب کرتے ہیں؟ امام حسین کی جنگ علماء کے خلاف نہیں تھی، امام حسین کی جنگ 2 نمبر جھوٹے سیاستدانوں اور عسکری اداروں کے ساتھ تھی، جنہوں نے قوت کے زور پہ پورے ملک کو یکمال کیا، اور یہ جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ اصل جنگ کو تم بھول رہے ہو، وہ لوگ جو حقیقت میں یزیدی فکر کے حامل ہیں، لٹیرے، آج بھی یزید کے نائب، انہوں نے پورے ملک کو جکڑا ہوا ہے، ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، ملک کے ابھی بجلی کے بل آئے ہیں، آپ کی طبیعتیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہوگی، کیا صورتحال ہے۔ اور یہ جنگ تھی امام حسین کی کہ قرآن کا نظام یہاں پہ نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ یہاں پہ نافذ کیا جائے، اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم، یہ ساری یہ یزیدی کارروائیاں، اس کو ختم کیا جائے، یہ جنگ تھی۔ اور ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا یہ علماء کے خلاف، اللہ کے بندو علم تو سارا ان کے گھر میں تھا۔ تو وہ جنگ آج بھی غزہ میں موجود ہے، فلسطین میں چل رہی ہے، ایران میں چل رہی ہے، پاکستان میں چل رہی ہے، کشمیر میں چل رہی ہے، پورے عالم میں۔ وہاں پہ ایک طرف ہی کربلا تھا، یہاں چاروں طرف ہی کربلا ہے، ہم ان کربلاؤں کے اندر موجود ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس منافقت سے باہر نکلیں، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے اور اپنے بچوں کو حضرت امام حسین پاک کا صحیح فکری جانشین بنائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔